حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہم سب کے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اسپوکن انگلش کورس کا آج سے آغاز ہونے جا رہا ہے، اسی کی یہ افتتاحیہ و دعائیہ تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ آج کے اس اجلاس کی صدارت محترم المقام استاذ العلماء حضرت مولانا سید احمد ومیز ندوی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی و استاد دارالعلوم حیدرآباد فرما رہے ہیں۔ محترم حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے اندر دینی کام میں وسعت پیدا کرنے اور اپنی تنگ نظری کو دور کرنے کے لیے اور احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ علاقائی زبانیں اور خاص طور سے لسان قوم جس کو کہا گیا ہے آج کے دور میں انگریزی زبان، اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ویسے تو عربی زبان یہ انٹرنیشنل زبان بھی ہے اور اللہ کی بھی زبان ہے، رسول اللہ کی بھی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ انگریزی زبان کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کر سکتے، آل ورلڈ جو ہے وہ بولی جاتی ہے۔ تو آئیے یہ جو سلسلہ ہم آج سے شروع کر رہے ہیں، اسپوکن انگلش کا سلسلہ، یہ علماء کرام، ائمہ کرام اور حفاظ عظام کے واسطے کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے سامنے اتنے سارے مفتیان کرام، علماء کرام اور حفاظ موجود ہے۔ انشاءاللہ یہ حضرات علماء کرام اور حفاظ اور مفتیان کرام یہ کورس مکمل کریں گے۔ 6 مہینے کا کورس ہے، ہفتے میں 3 دن کلاس رہیں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس تقریب کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات آ جائے کہ اسپوکن انگلش کورس کیوں رکھا گیا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے بارے میں کچھ روشنی ہمارے سامنے ڈالی جائے، اس کی اہمیت افادیت کے بارے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اسی لیے آج کی تقریب افتتاحی تقریب رکھی گئی ہے اور حضرت کی دعا سے بھی انشاءاللہ دعا اور خصوصی بیان سے یہ ہمارا اجلاس اختتام پذیر ہوگا۔ آئیے ابھی ہم قرأت کلام پاک کے لیے سب سے پہلے قرأت کلام پاک پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں مولانا سید بشیر حسین قاسمی صاحب، استاد جامعہ عربیہ ارشاد العلوم سلیمان نگر میر محمود پہاڑی سے، وہ آئیں اور ہم سب کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں تاکہ اللہ کے کلام سے، اللہ کے کلام کو سننے اور سنانے سے ہماری اس تقریب کا آغاز ہو۔ ہمارے سامنے ڈائس پر ہیں مولانا سید بشیر حسین قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کلام پاک کے 3 اہم فائدے، 2 اہم آداب۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 2، دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ نمبر 3، ہر حرف پر 10 نیکی ملتے ہیں۔ 2 اہم آداب۔ نمبر 1، پڑھنے والا یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ سناؤ، کس طرح سناتے ہو۔ نمبر 2، سننے والا یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک پڑھا جا رہا ہے، لہذا نہایت احترام کے ساتھ غور سے سننا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ اب ہم دعوت دیتے ہیں جناب محترم ڈاکٹر سید مشائق حسینی قادری صاحب، ریٹائرڈ ڈائریکٹر سری کلچر گورنمنٹ آف انڈیا و نائب صدر APP ٹرسٹ حیدرآباد کو۔ آپ ہی کی جو ہے گویا کہ یوں سمجھیے مشاورت سے اور آپ کی کوششوں سے اور آپ کے پلان سے الحمدللہ یہ اسپوکن انگلش کورس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تقریباً ہماری 2 مہینوں سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگیں ہوتی رہیں اور مختلف مشورے ہوتے رہے، مختلف جو ہے آراء آتی رہیں سامنے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت متحرک شخصیت ہے، متحرک سرگرم فعال شخصیت ہیں، اور کئی سارے تنظیموں کے یا تو صدر ہیں یا تو نائب صدر ہیں یا تو سیکریٹری ہے یا تو رکن ہیں۔ آپ ہمیشہ ہفتہ بھر ہفتے کے 7 دن مسلسل مصروف رہتے ہیں۔ آپ وظیفہ یاب ہونے کے بعد، بلکہ وظیفہ ہونے سے پہلے سروس میں بھی جو ہے بہت ساری آپ کی جو ہے دینی خدمات اور ایجوکیشن کے لائن کی خدمات رہی ہیں، اور اب وظیفہ ہونے کے بعد تو مکمل اپنے آپ کو سماجی کام کے واسطے آپ نے وقف کیا ہے۔ آپ حرفن مولا ہے، گویا کہ یوں سمجھیے حرفن مولا ہے، آپ ہر لائن میں آپ مہارت رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ سے ادباً درخواست کرتے ہیں ڈاکٹر قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس اسپوکن انگلش سے متعلق اپنے مافی ضمیر کو ہمارے سامنے اجاگر کریں اور اپنے تاثرات سے اور دیگر آراء سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ ڈاکٹر سید مشائق حسینی قادری صاحب ڈائس پر۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا محمد بارک وسلم۔ صدر جلسہ جناب مولانا نقشبندی صاحب دام برکاتہ، اور آج کے مہمان ہمارے دوست جناب ڈاکٹر عبدل واسع صاحب، CM ٹرسٹ حیدرآباد کے چیئرمین، اور اس مدرسے کے ذمہ دار جناب بلال احمد صاحب، اور میرے دوست مولانا حبیب رحمان صاحب، اور ہمارے جو صدر سیلف ایگزام انسٹیٹیوٹ کے ہیں، اور جو آج کے پروگرام کے جو 6 مہینے چلنے والا ہے اس کے استاد بھی ہیں، طلعت امین صاحب آ رہے ہیں۔ ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، بتایا کہ تو ٹھیک کر کے آنے میں تو دیر تاخیر ہو گئی۔ اور حاضرین کرام، آج کا جو یہ پروگرام ہے، یہ ماشاءاللہ جس کے بارے میں مولانا حبیب رحمان صاحب نے مختصر صاحب کو تعارف کروایا ہے، اور میں آپ کو مختصر سے 2-3 باتیں کہہ کے پھر انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے تو قبلہ نقشبندی صاحب سے سنیں گے، اور پھر ہمارے استاد جو آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو کچھ بتائیں گے۔ آج جو ہم لوگ پروگرام شروع کریں، اس کا جو پس منظر جس کو اردو میں کہتے ہیں یا بیک گراؤنڈ، اس کی وجہ صرف یہی ہے
کہ آج ہم دیکھیں تو ہم لوگ اتنے محدود ہو گئے ہیں، اپنے اندر ہو گئے ہیں. جیسے ایک کنویں کے اندر ایک مینڈک ہوتا ہے، یا سمجھ لیجیے کہ انڈے کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اس کو اتنی دنیا لگتی ہے. تو ہم لوگ کا حال یہ ہو گیا. یا تو اگر ہم لوگ مدارس میں پڑھا رہے ہیں تو ہم لوگ مدارس کے باہر کچھ کیا ہو رہا پتہ نہیں چلتا ہے. یا اگرچہ لوگ کالج میں پڑھ رہے ہیں یا یونیورسٹی میں پڑھے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یونیورسٹی کے باہر کیا ہے، کہ ایک دین کی دنیا بھی ہے، ایک عالم پورا ہے، ایک اللہ کا نظام ہے، اللہ کے حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا کیا ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ کو قرآن شریف پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی فرض کرنے کی یا کوئی دو رائے نہیں ہے، یا اس کو کسی کو غلط بولنا، یہ حقیقت ہے. بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو حالات پیدا کر کے قرآن پڑھیں، عربی سیکھیں، اردو سیکھیں، حدیث پڑھیں. یہ کیفیت ہے. خود ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے بچے انگریزی اسکول میں جاتے ہیں، ان کو اردو نہیں آتی. یہ حالت ہے. تو اب علماء کا اگر آپ دیکھیں گے تو علماء کرام بیچارے جو سخت محنت کرتے ہیں، ان کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں، ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عربی میں اور اردو میں مہارت حاصل کرتے ہیں، علم دین میں مہارت حاصل کرتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ ان کا ایک دائرہ ہے، ان کا ایک دائرہ ہے، یہ دونوں دائرہ علم میں ملتے نہیں ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، بہت مشکل میں ہیں. آپ تھوڑا غور کریں. جیسے ابھی ہمارے حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے صدر صاحب قبلہ کے آنے میں تھوڑا وقت تھا، تو ہم نے کہا بھی اس وقت کو استعمال کریں، تھوڑا سا ایک دوسرے تعارف کر رہے تھے. تو یہ جو کورس ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہیے. تو جتنے ہم موجود حاضر ہیں بہت خوش ہوئے، ماشاءاللہ اتنے خوش ہوئے کہ انتہا نہیں ہے. اور انہوں نے ایک ہی بات بتائی، اور لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ نہیں آ پائے، وہ وجہ ہو سکتی ہے. اس کو کہنا نہیں چاہیے، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء میں، ہمارے دینی جو لوگ ہیں جو وابستہ ہیں، ان کے اندر ایک احساس کمتری ہے. اللہ معاف کرے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ اس لیے یہ نہیں ہے کہ وہ علم دین سے دور ہے یا عالم دین نہیں ہے. احساس کمتری ہے کہ انہوں جب اپنے دائرے سے باہر جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کچھ تو کمی ہے، ہم کہیں نہ کہیں کمزور پڑ رہے ہیں. ان کا وہ خیال ہوتا ہے. اس لیے ان کو اب ہم نے جب کہا اسپوکن انگلش، تو یہ ہمارے حافظ صاحب نے کہا ابھی کہ بھائی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں ABCD بھی نہیں آتی ہے، ہم الفابیٹ بھی نہیں لکھ سکتے ہیں، LKG تو دور ہے، UKG LKG جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہم سمجھ سکتے ہیں. تو آگے کا اسپوکن انگلش کیسے سیکھے؟ اسپوکن کی انگلش کے معنی ہوتے ہیں بول چال، بات چیت کرنا. تو وہ بہت اونچا ہو گیا. تو ہم کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا یہاں پہ جو شرکت ہے کم رہی. ہم لوگ اگر اس کو بولتے سادہ انگریزی کورس تو شاید لوگ زیادہ آتے. لیکن ہماری کوشش یہ تھی کہ سادہ انگریزی تو سب جانتے ہیں. آج کل انگریزی سب جو ہے تو دارالعلوم میں بھی ایک انگریزی آ گئی ہے. ابھی پچھلے 2 سال پہلے ہم نے جو ہے تو جامعہ نظامیہ سے مولوی کا کورس کیا، ریٹائرمنٹ کے بعد عالم کا کورس کیا. اس میں ایک انگریزی سبجیکٹ بھی تھا. وہ اتنا چھوٹا تھا، اتنا ایلیمنٹری جس کو انگریزی میں بولتے ہیں ہم. ایلیمنٹری مطلب ایلیمنٹری کے معنی ہوتے ہیں ابتدائی، جس کو بولیں گے ہم لوگ اردو میں، بالکل شروعات کا. کہ اگر اتنا کورس کریں گے تو آپ کامیاب تو ہو جائیں گے، لیکن آپ باہر اپنے آپ کو پیش نہیں کر پائیں گے. تو بہرحال بولنے کی بات یہ، گفتگو کا جو حاصل کلام یہ کہ ہمارے علماء کرام کے اندر انگریزی کا شعور، انگریزی کا علم بہت کم ہے. جو سیکھ بھی رہے ہیں تو وہاں تک نہیں پہنچے ہیں. اچھا، ایسی بھی بات نہیں ہے کہ جنہوں نے کوشش کی وہ پہنچے بھی ہیں. اب ایسے کئی علماء ہیں جو عالم دین بھی ہیں اور اچھے خاصے انگریزی کے جو ہے تو مقرر بھی ہیں، ایسے بھی ہیں. لیکن اگر آپ 100 میں گنیں گے 1000 میں 1 2 ملے گا. لیکن یہ عام ہونا چاہیے. تو ہماری کوشش یہ تھی، آج کا کورس کرنے کا یہ ہے مقصد کہ ہمارے علماء کو انگریزی سے جو ہے تو مہارت دلائی جائے، انگریزی سے ان کو جو ہے تو علم دیا جائے، تاکہ انہوں ایک طرف اپنا کام اچھے طریقے سے کر پائے جو دعوت کا کام ہوتا ہے، اور دوسری طرف خود ذاتی فائدہ بھی. مثال کے طور پہ اب سمجھو آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ، بس اسٹینڈ پہ، وہاں پہ سب انگلش میں کچھ تیلگو میں لکھا ہے. تو اگر ہم اردو دان عربی دان ہے تو ہمیں بہت دقت ہوگی. اگر آپ ABCD جانتے ہیں تو آپ کو 10 منٹ لگیں گے بھی یہ کیا ہے پڑھنے کے لیے. تو کم سے کم یہ تو نہیں ہوگا. اس کے بعد بینک میں جائیں گے یا کسی جگہ آپ اپلیکیشن دیں گے، فارم کریں گے. ابھی حال میں جو ہے تو شاید ایک لاک ڈاؤن کے 8-10 منٹ پہلے پولیس اسٹیشن جانے کا اتفاق ہوا تھا. بچے کی سائیکل چلی گئی تھی، ہم کمپلینٹ کرنے گئے تھے. تو وہاں پہ ایک صاحب تھے، وہ تو عالم دین مولانا نہیں تھے، ایک سادے ایک مسلم شخص تھے. ان کو انگریزی میں 2 لائن لکھنے نہیں آ رہا تھا، ایک کمپلینٹ دینا نہیں آ رہا تھا. ان کو بلا کے ان کو پوچھ دیتا. تو یہ کم سے کم اگر آپ علم سے انگریزی سیکھیں گے تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا.
سمجھا رہے ہیں بات؟ تو یہ ہمارا مقصد تھا، یہ اس کے تحت ہم لوگ یہاں پہ کورس شروع کر رہے ہیں. اب تھوڑا سا ہم لوگ ذرا اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ یہ حالت پہلے بھی تھی کیا. ذرا سوچئے. اب آپ بتائیے کہ دنیا کے کتنے ممالک ہیں؟ کتنے ممالک ہیں دنیا کے؟ 200. 195 آفیشیلی ہے، 200 سے تجاوز بھی ہے، لیکن 195 آفیشیل فگر ہے، 200 پکڑ لیجئے. اب بتائیے کہ ایک ملک میں، ہمارے ملک میں کتنی ریاستیں ہیں؟ 29 ہیں. ہر ریاست کی زبان الگ ہے. ایک 5-6 اوپر کے اگر ریاستیں چھوڑ دی جائے، جو ہندی میں بھی بہت ہے. آپ جو ہے تو ہندی کے بھی اگر بہاری اگر وہ ہندی سنیں گے اور اتر پردیش اور مدھیہ پردیش، تو ان میں بہت فرق ہوگا. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کے اور ورلڈ کے زبانیں اور ریاست ملک دیکھیں تو کتنا ہے؟ دنیا کی لگ بھگ، جیسے آپ بھائی نے بتایا 200 ممالک. چلیے 200 پکڑ لیجئے. 200 ملک کی زبان ایک ہو سکتی ہے کیا؟ ممکن ہے کیا؟ انڈیا کی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے کیا؟ بالکل نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی نا. اب انڈیا کی 29 ریاستیں ہیں. 29 ریاستوں کی اگر ہندی بھی لیا جائے تو ملتی جلتی نہیں ہے. اگر ساؤتھ میں جائے تو تیلگو الگ ہے، کنڑا الگ ہے، تمل الگ ہے، ملیالم الگ ہے نا. پنجابی الگ ہے نارتھ میں، کشمیری الگ ہے. اب یہ فرق دیکھ لیا آپ نے؟ دیکھ لیا. دنیا کی صورتحال دیکھی آپ نے، انڈیا کی دیکھی. اب آپ یہ بتائیے کہ مسلم سے کوئی ریاست کے ملک خالی ہے؟ جواب دیجیے. نہیں ہے نا. تو اب بتائیے کہ اتنی ہما قسم کی جو زبانیں ہیں، اتنے اقسام کی ورلڈ کی زبانیں، ورلڈ کی آپ تو اب 200 ممالک میں 200 زبانیں، اس کے اندر ڈائلیکٹس الگ ہوتے ہیں. انڈیا میں ہر 10 کلومیٹر زبان بدلتی ہے. تو 29 ریاستوں میں اب 29 زبانیں، تو آفیشیل لینگویج اگر لیں انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے تو 22 زبانیں ہیں. اب 22 زبانوں میں مسلم ہیں کہ نہیں؟ بولیے آپ. ہے نا. تو اب یہ آج ہے، لیکن آپ اس کو پیچھے جائیے، جب اسلام داخل ہوگا تو کیسے داخل ہوگا؟ اس پہ سوچیے آپ. تو ہمارے جو بزرگ ہوں گے کیسی محنت کی ہوگی انہوں نے، ذرا سوچیے. کوئی مشکل بات نہیں ہے، کی ہوگی نا. طارق بن زیاد جب اسپین میں گیا تھا تو وہاں پہ کیا عربی بولی جاتی تھی؟ ہسپانیہ جس کو بولتے ہیں. بولیے آپ، وہاں پہ عربی تھی کیا اردو تھی کیا وہاں پہ؟ اور کوئی اسلامی، ارے وہاں پہ اسلامی نہیں تھا، کرسچن لوگ بستے تھے. تو ان کی زبانیں اسپینش ہوگی. اسپین میں تو اسپینش بولی جاتی ہے، وہ بھی انگریزی سے الگ ہے. لیکن وہاں جا کے اسلام قائم کیا، 800 سال حکومت کی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ حالت آج کی پہلے نہیں تھی. ثابت ہو گیا نا. اب کمزوری ہماری ہے، ہم نے اپنے آپ کو محدود کر لیا. یہ ہم کو نکالنا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ پڑھو. پڑھنے سے مراد کوئی عربی پڑھو نہیں ہے. پڑھنے تو پڑھنا ہے تو علم، ہر چیز کو آپ عربی بھی پڑھیں گے، پنجابی پڑھیں گے، اردو پڑھیں گے، انگلش پڑھیں گے، پڑھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھو. تو پڑھنے میں لمٹ ہے کیا؟ کہیں نہیں ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، ایک سورہ غالباً زمر ہے شاید، سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ علم رکھنے والا اور بغیر علم رکھنے والا ایک سا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے نا، ایک جیسا نہیں ہوتا. سرکار دو میں حدیث ہوتا، سرکار فرماتا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلم مرد عورت پر فرض ہے. ایک اور حدیث آتی ہے کہ چین میں جا کے علم حاصل کرو اگر ضرورت پڑے تو. تب چین میں کون سا آپ کو عربی کا دین کا علم ملنے والا تھا؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ احکام موجود ہیں. قرآن حکم دے رہا ہے پڑھنے کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، پڑھو. اور ہم لوگ نہیں پڑھے تو ذمہ دار کون ہے؟ آج کی صورت حال کے، آج کے پریشان ذمہ دار ہم ہیں. تو اسے ہماری کمزوری کو دور کرنا ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے اولین دور میں پریکٹیکل کر کے دکھایا. اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. جنگ بدر کا واقعہ تقریباً آپ سب واقف ہوں گے. جب قید کر لیے گئے تھے، قیدی جو عرب مکے کے جو قیدیاں تھے، اس میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے، تو ان سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہرجانہ وصول کیا، جب جس کو بولتے ہیں کہ وہ کیا کوئی خاص لفظ ہے اس کا کہ اتنا پیسہ معاوضہ دے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو اس کا معاوضہ ہوتا ہے یا ہرجانہ بولتے ہیں یا جو بھی اس کو جو پینلٹی ہوتی ہے، تو صحابہ کی کئی رائے ہے کہ بھائی کچھ پیسہ لے لو، سونا لے لو، ان کو آزاد کر دو. تو سرکار سمجھنا کہ نہیں، وہ تو ہوگا، لیکن جن کو علم آتا ہے، جو پڑھنا آتا ہے، وہ 10 صحابہ کو پڑھائیں، کیونکہ علم جب اتنا عام نہیں تھا.
تو جب سوچئے کہ جب کفار مشرکین مکے کے جو کفار جو قید ہوئے تھے تو وہ کون سے دین کے عالم تھے اور سرکار دو ان کو پڑھنے کے لیے حکم دیا، تو یہاں سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ علم کو سیکھنا ہے. ہم یہ نہیں سوچنا کہ یہ ہمارا ہے یہ تمہارا، علم سب علم ہے. علم مومن کی میراث ہے، وہ بھی کھوئی ہوئی. تو ہم کو جہاں علم ملے ہم کو سیکھنا چاہیے. اور علم والا اور بغیر والا برابر نہیں ہوتا. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ کمپیوٹر کا علم بھی ایک علم ہے. اگر دیکھیں یہ بچہ کمپیوٹر بہترین دیتا ہے، کل مول صاحب کا یہ بچہ اس نے سارے کام کر کے دیا، اب ہم کو مجھے نہیں اتنا نہیں آتا ہے تو اب ان کے سامنے میں کمزور ہو گیا نا، برابر نہیں ہوتا ہے نا. تو علم والا ہمیشہ آگے ہوتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم کو علم اگر سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اب یہ علماء ہمارے جب عالم بن جائیں گے علم انگریزی کے ساتھ یا اور دوسرے بھی انشاءاللہ انگریزی شروع کریں، اس کے بعد اللہ چاہتا ہم لوگ تیلگو بھی کریں گے، کنڑا بھی کریں گے، تمل بھی کریں گے، کیونکہ ہم کو علم سب حاصل کرنا ہے. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ دعوت بھی دیں گے، آپ خود کا بھی فائدہ کریں گے. ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جو ابھی تک ہم لوگ غور نہیں کر رہے کہ آج کے حالات میں جو ہم لوگوں نے ہمارے واسطے ہوئی کی ملاقات جو ہے تو وہاں پہ ہوئی تھی شروع، پہلی تو جو ہوئی تو آج سے 10-11 مہینہ پہلے، شاید 1 سال پہلے. تو ہم لوگ NRC یہ چل رہا تھا نا، تو اس میں ہم لوگ جو کام کر رہے تھے تو اب جو ہمارے اوپر الزام دیے جاتے ہیں، بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہے، نفرتیں پھیلائی جاتی ہے. اگر وہ تیلگو میں بول رہے ہیں تو کیا ہم اردو میں انگریزی میں جواب دیں گے کہ بولیے؟ ہم کوئی ایک بولے کہ ہم اردو میں جواب دیں گے، تیلگو کا جو عربی میں دیں گے، کوئی دے سکتے کہ بولیے؟ یا تو آپ انگریزی میں دیں گے، انگریزی جانتے ہیں وہ لوگ، یا تو تیلگو میں دیں گے. تو آپ جو انگریزی سیکھیں گے تو آپ ایک اور کام کر سکیں گے کہ کوئی ہم پہ اگر خدا نہ خواستہ یہ آج کے جیسے حالات ہیں، کوئی ہمیں الزام تراشی کر رہا ہے، کوئی ہم کو برا بھلا کر رہا ہے کہ ہمارے اسلام کو برا کر رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کر رہا ہے، تو ہم اس کا جواب دے سکیں گے ان کی زبان میں. آپ بھلے سے ایک کتاب اردو میں لکھ ڈالو، وہ ان کے لیے کالا اکشر بھینس برابر ہے، وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتا. ان کو ان کی زبان میں جب جواب دیا جائے گا، جب آپ کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں گے تو آپ کو وہ کرنا بہت ضروری ہے. آپ کو جا کے لڑنا نہیں ہے. آج کے دور میں سب سے بڑا ہتھیار جو ہے تو علم ہے. آپ کو جو ہے تو تلوار لانا نہیں، لاٹھی لانا نہیں ہے. وہ ضرورت پڑے تو وہ اپنے مدافعت کے لیے خود کے وہ کرنا الگ بات ہے. لیکن آج جو لڑائی ہے، آج علم کی لڑائی ہے. آج دنیا میں جو قومیں ترقی کر رہی ہے ان کے پاس علم ہے. آج دنیا میں جس کو ہم بدترین دشمن بولتے ہیں اسرائیل، لیکن آج دنیا میں حکومت ان کی ہے. یہ آج جو ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ، یہ موبائل ہے یا اور سے جو سافٹ ویئر ٹیکنالوجی ہے، یہ انہوں بہت آگے پہنچے ہوئے ہیں. وہی نہیں، اس کے علاوہ اور کسی بھی فیلڈ میں لے لیجئے تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی علم ہے. ہم نے علم کو محدود کر دیا قرآن میں اور حدیث میں. حالانکہ قرآن بھی سکھاتا ہے کہ آپ غور کرو، افلا تتدبرون افلا تعقلون. تو ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا. ہم نے وہاں تو اس کے لیے ہم جب تھوڑا نکلنا شروع ہوں گے، سیکھنا شروع ہوں گے، انشاءاللہ کئی راستے پیدا ہوں گے. اور یہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. اور میں مولانا حبیب صاحب بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑا، یہ ہمارا تھنکنگ تھا، اس کو روح عمل لانے کے لیے مولانا صاحب کی اگر ہمیں صحبت نہیں ملتی اور ہمارے عبدل ہمارے ساتھ نہیں آتے اور ہمارے طلباء احمد صاحب اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوتے ہم یہ کام نہیں کر پاتے تھے. ایک سوچ تھی، اس کو ہم لوگوں نے عمل جامہ پہنایا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کے تعاون سے اس کو آگے بڑھائیں گے. اور ارادہ یہ کیجیے، دیکھیے ہر کام نیت سے ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات. اگر آپ نیت یہ کریں گے مجھے سیکھنا ہے تو آپ ضرور سیکھیں گے. اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو آپ اگر 6 مہینے بھی آپ بیٹھیں گے تو سیکھیں. تو آپ نیت کر لیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اور اب زیادہ بولنا مناسب نہیں ہے کیونکہ کافی وقت ہو گیا ہے، 3:30 پونے 4 ہو گئے ہیں. ابھی ہم لوگ جو ہے تو ہمارے صدر محترم کو سننا ہے جو بہت زیادہ ماشاءاللہ بہتر ہماری رہنمائی فرمائیں گے آپ، اور عالمانہ انداز میں گفتگو ہوگی. اور اس کے پہلے جو ہے تو ہم لوگ طلعت صاحب جو آنے کے لیے دیر ہو گئی تھی، ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی تو انہوں ابھی بعد میں پتہ چلا کہ پہنچ گئے ہیں. تو انہوں آپ کو انداز، آپ کو جو کور کے بارے میں جو سوالات تھے وہ آپ کا جواب بھی دیں گے. ہم مختصر جو سوال ہیں ہم پیش کرتے تھے کیونکہ آپ جب موجود نہیں تھے. طلعت سر، ہم لوگ جو ہے تو آپ کے آنے تک، ہمارے مول صاحب کے آنے تک جو ہے تو انٹریکشن کر رہے تھے اور ان کی رائے جاننا چاہ رہے تھے، تعارف کر رہے تھے. اس میں 2-3 چیزیں بہت اہم معلوم ہوئی تو اس کو آپ کو غور کرنا پڑے گا، آپ کے کوشچن شامل کرنا پڑے گا. ان لوگوں کا سب سے بڑا اپریہنشن کلیکٹیو، سب سے بڑا ڈاؤٹ یہ ہے کہ ہم کیسے سیکھیں گے. اور ہم کو یہی لگتا ہے کہ اس کے لیے رسپانس بھی تھوڑا سا ہم کو کم مل رہا ہے کہ علماء کرام عام طور پہ عالم دین ہوتے ہیں، وہ عربی میں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اردو میں ماہر ہوتے ہیں، لیکن انگلش سے بہت دور ہوتے ہیں. تو ان کو اپنے اندر ایک کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم الف بے جیسا اردو کا ہوتا ہے ویسا ABCD بھی نہیں جانتے ہیں، LKG UKG بھی نہیں جانتے. تو ہم یہاں پہ آ کے انگریزی سیکھیں گے کیسے، بولنے والی وہ بھی.
تو یہ بہت ہم نے ان کو بتایا، تو آپ تفصیل سے بتائیں گے کہ بھائی اس جو کورس ہمارا ڈیزائن کیا گیا ہے، ہمارے ماشاء اللہ تعالیٰ تمیم صاحب جو ہے تو ایک ٹولی چوکے پہ انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں سیلف ایگزامن انسٹیٹیوٹ کے نام سے، اور آپ کو ماشاء اللہ 20-22 سال کا تجربہ ہے. آپ کے پاس کئی لوگوں نے عربی اور انگریزی دونوں بھی سیکھی ہے، آپ دونوں زبان کے ماہر ہیں اور سیکھ کے باہر جا کے بھی لوگ کام کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کو حیرت ہوگی، آپ نے بہت بڑا یہاں پہ ایک قسم سے بولنے سے یہ ہے کہ مطلب یہ خود بڑا ہی نہیں کرنا ہے، لیکن بولنا ہے کہ آپ نے بہت بڑی قربانی دی ہے. آپ جو پڑھاتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ سے 12,000 لیتے ہیں، 12,000 لیتے ہیں اور اس کو ایکسپرٹ بناتے ہیں. 12,000 ایک اسٹوڈنٹ سے لیتے ہیں، ایک مہینہ فی مہینہ 2 مہینے 2 مہینے کے لیے 12,000 لیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ آپ ایک فرد واحد 12,000 دے کے سیکھے گئے تو وہ بہت، لیکن آپ یہاں پر جو ہے تو پورے بیچ کے لیے پڑھا رہے ہیں اور بہت ایک نامنل فیس لے رہے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے آپ کی بہت بڑی جو ہے تو قربانی ہے. اور ہمارے عبدالواسع صاحب، ڈاکٹر عبدل صاحب کو بہت بڑا تعاون اس میں ہے کہ آپ نے اس کو اسپانسر کیا ہے. تو یہ کورس جو ہے تو آپ تفصیل آپ ہمارے ترجمانی صاحب بتائیں گے. تو آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. پروگرام اس طرح سے کیا گیا ہے کہ آپ، ان کا کہنا تھا کہ جو بالکل نہیں آتا ایسے لوگوں کو پڑھانے میں بہت زیادہ لطف آتا ہے، ان کو میں ایکسپرٹ بنانا چاہتا ہوں. تو آپ کے خواہش کے مطابق الحمدللہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں. تو اب میں میری بات جو مختصر سا کہنا چاہتا ہے، جس کا جو ہمارا دل میں درد تھا، جو بیک گراؤنڈ تو آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمائے، اور جو ہے تو آپ لوگ جو اس سے مکمل فائدہ حاصل کر کے آپ اپنا اور خود کا اور دین کا دونوں کا جو ہے تو فائدہ پہنچائیں. آخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، ابھی آپ ڈاکٹر سید مشائخ حسینی صاحب سے سن رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب کے مشورے اور تاثرات سے استفادہ کر رہے تھے. اب ہم دعوت دیتے ہیں محترم جناب عبدالواسع صاحب، چیئرمین SEMP ٹرسٹ حیدرآباد کو. آپ ہمارے اس اسپوکن انگلش کے اسپانسر ہیں. انگلش کورس کا جو آغاز کیا جا رہا ہے، اس کے جو اخراجات ہیں اس سلسلے میں الحمدللہ آپ نے کافی تعاون کیا ہے اس سلسلے میں. اور جو ہے اور ہم طلباء سے جو فیس لے رہے ہیں 500 روپے، وہ جو ہے نامکمل ہے اخراجات کے لیے. تو نصف حصہ گویا کہ یوں سمجھیے یہ طلباء کی فیس سے، اور نصف حصہ یہ عبدالواسع صاحب کے ٹرسٹ کی جانب سے انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے. ہم بہت ہی ممنون اور مشکور ہیں جناب عبدالواسع صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے جو ہے اس اسپوکن انگلش کورس کا اس کو جو ہے اسپانسر میں لیا اور جو ہے اس کی کفالت دی ہے. جزاک اللہ خیرہ. اب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی معافی ضمیر کو ادا کریں اور اس اسپوکن انگلش سے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. جناب عبدالواسع صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ بہترین موقع دیا ہے ایک زبان سیکھنے کا. میں تقریباً 20 سال بیرون ممالک میں رہا ہوں، جس میں سے 6 سال جرمنی میں رہا، 5 سال برطانیہ میں رہا، 3 سال سعودی عرب میں رہا، اور ابھی امریکہ سے واپس آ رہا ہوں میں. تو ہمارے مساجد میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے ائمہ آتے ہیں، رمضان میں بھی آتے ہیں اور ویسے بھی ان کی وہاں پہ امامت ہوتی ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر وہاں کے جو ہمارے مسلمان فیملیز ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کو پڑھانے میں دقت ہوتی ہے. وہاں کی زبان چاہے انگریزی ہو یا جرمن ہو. تو اب آپ لوگوں کو موقع مل رہا ہے انگریزی زبان سیکھنے کا. اگر اللہ نے کہیں سے موقع دلایا تو بہت اچھا ہوگا. اور زبان سیکھنے کا ایک آسان طریقہ ہے. اب میں جرمنی جب گیا تھا تو مجھ سے یہاں پہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہاں پہ میں یہاں پہ سول انجینئرنگ کرا اور وہاں پہ میں اسٹرکچرز میں ماسٹرز کرنے کے لیے گیا تھا. تو وہ انگریزی میں پروگرام انہوں نے کہہ کر مجھے داخلہ دیا تھا. جب میں وہاں پہنچا تو ان کے پاس انگریزی میں پڑھانے کے لیے تھے ہی نہیں اساتذہ، جرمن میں ہی پڑھا رہے تھے. پہلا سیمسٹر میرا پورا جرمن میں گیا. تو یونیورسٹی والے مجھے جرمن زبان سیکھنے کے لیے الگ سے 1 سال کی اسکالرشپ دیے تھے. تو میں جرمن زبان سیکھا. اب میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں جرمن میں، کوئی بھی چیز میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں الحمدللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب زبان سیکھتے ہیں تو آپ اس وقت تک، بلکہ انسان جو ہے 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ اپنے آپ سے بات کرتا ہے،
آپ غور کریں، آپ کے خیالات چلتے رہتے ہیں، آپ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں. تو اگر آپ جو زبان سیکھنا چاہ رہے ہیں اپنی سوچ، اپنے خیالات اس زبان میں کرنے لگیں تو بہت جلدی زبان سیکھ جائیں گے آپ. اور دوسرا، 1 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک اور واقعہ سعودی عرب کا ہے، وہاں پہ عربی زبان سکھا رہے تھے. تو عربی زبان جب استاد سکھا رہے تھے تو استاد نے کہا کہ میری کلاس میں صرف عربی میں ہی بات ہوگی، کوئی اور زبان میں نہیں. اور طلباء میں بیرونی ملک کے، انڈونیشیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، یورپ کے، امریکہ کے سب تھے، لیکن استاد نے سوائے عربی کے کوئی اور زبان کا استعمال نہیں کیا. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جملہ تھا میں گر گیا عربی میں، تو کسی اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آیا تو وہ لوگ پوچھنے لگے کہ گر گیا. تو استاد اپنے ہاتھ سے چاک پیس نیچے گرائے یہ سمجھانے کے لیے کہ میں گر گیا. پھر بھی کسی اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ جملہ کیا ہے، تو استاد خود گرے فرش پہ، پھر انہوں نے سمجھا. تو یہ جذبے سے پڑھانے والے اور پڑھنے والے سیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی انشاءاللہ آپ لوگ سیکھیں گے. اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس میں آپ تمام کو کامیاب کرے. جزاک اللہ خیر. ابھی تک آپ سماعت فرما رہے تھے جناب عبدل واسع صاحب، چیئرمین SEUMP ٹرس کے چیئرمین صاحب سے. آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے جو ہے خیالات کا اظہار کیا ہے، ہم آپ کے ممنون ہیں. اب اس کے بعد ہم بلا کسی تاخیر کے حضرت الاستاد مولانا سید احمد ومیز ندوی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی و استاد جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد سے ادباً درخواست کرتے ہیں کہ ہم تمام کو نصیحت فرمائیں اور اسپوکن انگلش کورس کی اہمیت اور ضرورت اور علاقائی زبانوں کے سیکھنے سے متعلق ہم تمام کو مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائیں. یہ بات میں وضاحت کر دوں کہ مولانا سید احمد ومیز ندوی صاحب بھی ماشاءاللہ اردو ادب، اردو زبان اور عربی زبان میں بڑی مہارت رکھتے ہیں اور اچھا ملکہ آپ کو ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ دارالعلوم حیدرآباد کی مسجد کا جب افتتاح ہوا تھا حالیہ سالوں میں، تو اس وقت میں جو امام حرم تشریف لائے تھے، امام حرم نے جو اس وقت عربی خطبہ دیے تھے اس کا ترجمہ حضرت مولانا ہی کیے ہیں، جو آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں. تو آپ بہت جو ہے مشہور مصنف بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور بہت مصروف ترین شخصیت ہے. اس کے باوجود بھی آج ہم کو وقت عطا فرمائیں اور ماشاءاللہ آپ جو ہے ہمت افزائی فرماتے ہیں. اصاغیر نوازی آپ کی صفت ہے. ہم آپ کے بہت ممنون مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے. آپ سے ادباً درخواست کرتے ہیں کہ اپنے خطاب عالی سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں. حضرت مولانا سید احمد ومیز ندوی نقشبندی صاحب. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقال سبحانه وتعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله رضا يصدقني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما دانشوران اور معزز علماء کرام، ماشاءاللہ آج کا یہ پروگرام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی ضرورت اور افادیت کو دلائل سے ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل اظہر من الشمس ہے. اور اس وقت ہمارے ان بزرگوں نے جو باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں
بہت ضروری اور قیمتی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور مولانا حبیب الرحمان صاحب ماشاءاللہ بہت ہلکی پھلکی شخصیت ہے، مگر ان کی کاوش یہ ہوتی ہے کہ امت کے لیے، ملت کے لیے اور ہماری نئی نسل کے لیے جو چیز بھی مفید ہو اس کا آغاز کر دیا جائے۔ ان کے مدرسے سے جو کام ہوتے ہیں وہ صرف تعلیم و تدریس نہیں، بلکہ ماشاءاللہ ملت کی دیگر ضروریات کی تکمیل کیسے ہو، یہ فکر ماشاءاللہ ہمیشہ ان کو رہتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ علماء کے لیے اسپوکن انگلش کے بارے میں ان کے ذہن میں بات آئی، اور پھر انہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا۔ اب اس کے ذریعے سے چند علماء بھی اگر فائدہ اٹھا لیں تو امت کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور ضرور علماء کرام فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے کہ اب رجحان ہمارے دینی مدارس میں اور ہمارے جو دینی تعلیمی جو حلقے ہیں ان میں بھی رجحان بتدریج تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ ضرورت اب محسوس کرنے لگی۔ کسی زمانے میں ہمارے یہ تعلیمی حلقے انگریزی زبان کو شجر ممنوع سمجھتے تھے، اور مدارس کی جانب سے سخت ترین مخالفت کی جاتی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ آپ یہ جان کر حیرت کریں گے کہ نہ صرف ہے کہ اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، بلکہ مدارس میں باقاعدہ نصاب میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور بالخصوص یہ جو نئی تعلیمی پالیسی، نیو ایجوکیشن پالیسی جو ابھی نافذ نہیں ہوئی ہے لیکن مسودہ تیار ہے، صرف اسے عملی جامہ پہنانا باقی ہے، اور بہت جلد اس کو عملی جامہ بھی پہنایا جائے گا۔ اس کے پیش نظر علماء میں اب یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے، بڑے بڑے مدارس کے علماء میں، کہ اب مدرسوں کے اندر ایسا نظام تعلیم بنایا جانا ضروری ہے کہ ہمارے طلباء جو ہے حفظ سے یا ابتدائی عالمیت سے فارغ ہوتے ہوتے وہ 10ویں بھی مکمل کر لیں۔ اس کا باقاعدہ نصاب بنایا جا رہا ہے۔ مولانا عبدال صاحب اشرف العلوم کے اندر باقاعدہ نصاب وہاں تیار ہو چکا ہے، کہ اب کسی زمانے میں جب اس چیز کی بات کہی جاتی تو ہمارے حلقوں سے اس کی شدید مخالفت ہوتی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی اس سے جو ہے نا ہماری دینی تعلیم متاثر ہوگی، صلاحیتیں متاثر ہوں گی، اور یہ کہنا بھی دراصل اخلاصی کی بنیاد پر تھا۔ وہ ہمارے اکابر اور بزرگ ہیں، ان کے ذہنوں میں یہی بات ہوتی تھی کہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ عام طور پر دین اور دنیا یہ دو چیزیں جب ایک ساتھ ہوتی ہیں تو چونکہ دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے، توجہ زیادہ آدمی کی ادھر ہوگی، اور یہ دینی تعلیم کا معاملہ پیچھے رہ جائے گا، یہ سوچ تھی۔ لیکن اب حالات نے ان کی سوچ کو تبدیل کرنے پر انہیں مجبور کر دیا ہے۔ اب ماشاءاللہ یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، ایک بات جو اس کے یہ جو پروگرام ہے اسپوکن انگلش، اس سلسلے میں ایک بات تو وہ ہے جو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے سنائی ہے۔ اس وقت عوام اور عصری تعلیم کے طبقے کے درمیان ایک جو ہے گیپ ہے، بہت بڑا خلیج، بہت بڑی خلیج ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، علماء کرام عصری طبقے کی زبان نہیں سمجھتا، عصری طبقہ علماء کی زبان نہیں سمجھتا۔ ہمارے علماء جب جمعے کے موقع پر خطاب کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اکثر لوگ بالکل اخیر میں آتے ہیں۔ اس کی اور وجہ بھی ہے، مگر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے علماء جو زبان استعمال کرتے ہیں کتابی زبان، بہت سے نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض موقع پر مجھے خود تجربہ ہوا، کوئی عربی تعبیر
اب اردو میں تو عربی کی تعبیریں بہت سی استعمال ہوتی ہیں، تو بعض نوجوان آ کے پوچھتے مول صاحب یہ آپ بولیے اس کا کیا مطلب ہے، اب اس کو بتانا پڑتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، علماء میں اور عصری طبقے میں جو گیپ ہے، اس کی وجہ سے امت کا بڑا نقصان ہے، امت کا بڑا نقصان ہے۔ ان دونوں طبقات میں جب اتحاد پیدا ہوگا، دونوں ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے استفادہ کریں گے، تو امت کو بے پناہ فائدہ پہنچے گا۔ اور اس قسم کے کورسز سے اور بلکہ انگریزی سیکھنے سے انشاءاللہ یہ گیپ جو ہے دور ہوگا۔ اب نیا رجحان یہ پیدا ہو رہا ہے ماشاءاللہ کہ جس طرح علماء کے لیے ضروری ہے کہ وہ انگریزی سیکھیں اور ضروری عصری علوم جانیں، اسی طرح سے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ضروری دینی تعلیم حاصل کریں۔ یہ دونوں کی ضرورت اپنی جگہ ہے، دونوں ضروری ہے۔ آج عصری تعلیم کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اگر وہ بچپن میں مکتب کی تعلیم اس نے حاصل نہیں کیا ہے تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ طبقہ صرف انگریزی ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہو تو اس طبقے کو دین کی مبادیات کا بھی علم نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے شہر حیدرآباد میں اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے عصری تعلیم کے نوجوان، شکیل بن حنیف نام کا ایک بندہ جو نکلا ہے جو اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، آپ حیرت کریں گے عصری تعلیم کے پڑھے لکھے نوجوان اس کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں، اس کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں، اس کو جو ہے نا مہدی تسلیم کر رہے ہیں۔ وہ کچھ ایسی باتیں بتاتا ہے کہ بھئی دجال جو ہے نا، دجال اور کچھ نہیں ہے، امریکہ یہی دجال ہے اور اس کا ہم کو مقابلہ کرنا ہے۔ اس قسم کی چیزیں تو عصری تعلیم کے کئی ایک نوجوان متاثر ہو رہے ہیں ہمارے حیدرآباد شہر کے اندر میں۔ تو اس لیے علماء میں اور عصری تعلیم کے طبقے میں اگر قربت پیدا کرنا ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے قریب اگر کرنا ہے، تو علماء کے لیے ضروری ہے کہ وہ انگریزی زبان سے واقفیت حاصل کرے تاکہ ہم عصری طبقے کو جو ہے اس کے اسلوب میں سمجھا سکیں اور اس طبقے کو ہم متاثر کر سکیں۔ اور اسی طرح سے عصری تعلیم کا طبقہ جب علماء سے قریب ہوگا تو لا محالہ یہ طبقہ علماء سے استفادہ بھی کر سکے گا، علماء سے استفادہ بھی کر سکے گا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات اس موقع پر میں یہ عرض کروں گا کہ علماء کرام میں آج کے دور میں علماء تو ماشاءاللہ کافی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن اگر آپ پورے ملک کا یا بر صغیر ہند و پاک کے جو علماء ہیں ان کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو جو علماء علم دین کے ساتھ عصری علوم اور انگریزی سے واقف ہیں، امت کو ان سے جتنا فائدہ پہنچ رہا ہے ان علماء سے نہیں پہنچ رہا جو صرف عالم دین ہیں مگر عصری علوم اور انگریزی سے واقف نہیں۔ ایک وجہ اس کی ظاہر ہے کہ جو انگریزی اور عصری علوم یعنی دینی علوم کے ساتھ ساتھ انگریزی اور عصری علوم سے جو واقف علماء ہیں وہ ان کی زبان میں بات سمجھاتے ہیں تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور عصری تعلیم کا طبقہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ حضرات، وہ دانشور حضرات، میں آپ یہاں پہ دانشور کہوں گا، وہ دانشور حضرات جن کو دینی علوم کی پوری جانکاری نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ عصری علوم میں یا انگریزی زبان میں ماشاءاللہ بڑی قابلیت رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ جب جو ہے دینی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں تو ان کے اسلوب کی وجہ سے لوگ ان سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، حالانکہ فکری اعتبار سے ان کے اندر ان کی فکر میں کمزوری پائی جاتی ہے، صحیح اسلامی فکر ان کی نہیں ہوتی ہے، مگر زبان ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں گے مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب، عصری تعلیم کا طبقہ اور اسی طرح سے علماء کرام کا طبقہ بے حد ان سے متاثر ہے۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ دونوں چیزوں کی جامعیت ہے۔ اسی طرح سے ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی،
آپ اگر ان کی جو ہے چیزوں کو پڑھیں گے سنیں گے تو ان کے اندر بھی یہی جامعیت ہے، جس کی وجہ سے ان کی باتوں میں اثر بھی ہوتا ہے اور عصری طبقہ ان کی باتوں سے مطمئن بھی ہو جاتا ہے، بہت جلد جو ہے قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے علماء اگر عصری جو ہے نا زبان، عصری تعلیم، عصری علوم اور انگریزی زبان سے جو ہے واقفیت حاصل کریں گے تو ان علماء کا عوام، ان علماء سے عوام زیادہ استفادہ کرے گی، عوام ان علماء سے زیادہ استفادہ کرے گی اور نوجوان جو طبقہ ہے وہ انشاءاللہ ان سے قریب ہوگا اور فائدہ اٹھائے گا، اور اس طرح سے علماء اور عوام کے درمیان، عصری طبقے کے درمیان جو خلیج ہے اس خلیج کو بانٹنا جو ہے وہ آسان ہوگا۔ یہاں معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بھئی عصری زبان ہم سیکھیں گے تو ہماری اپنی ضرورتیں پوری ہوں گی، جیسے بینک میں ہم جائیں یا جو ہے آفسوں میں جائیں یا ضروری جو ہے سرکاری شعبوں میں جانے کے بعد جو ہم کو ضرورت پڑتی ہے، معاملہ اتنا ہی نہیں، زبان سیکھنے کا معاملہ مذہبی جو ہے نا نوعیت کا بھی ہے۔ آپ غور کریں، قرآن مجید میں ایک آیت شریفہ بڑی عجیب و غریب اللہ نے نازل فرمائی ہے جس سے عصری زبان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جس رسول کو بھی نبی اور رسول بنا کر جس کو بھی ہم نے بھیجا ہے تو وہ اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ اور ہمارے اکابر علماء کہتے ہیں کہ آج کے دور کی لسان قوم، عالمی جو آج کے دور کی زبان ہے جس کو ہم لسان قوم کہہ سکتے ہیں، وہ انگریزی زبان ہے۔ موجودہ دور ملک عالمی سطح پر اگر یہ دیکھا جائے کہ لسان قوم اس وقت کیا ہے تو انگریزی زبان ہے، کسی بھی ملک میں چلے گی اور کہیں بھی آپ جائیے تو جو آپ جو ہے دوسرے کو جو ہے بتا سکتے ہیں۔ تو مذہبی نوعیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عالم دین کے لیے لسان قوم کو جاننا ضروری ہے تاکہ قوم سے لسان قوم میں وہ مخاطب ہو سکے۔ قوم سے لسان قوم میں مخاطب ہو سکنے کے لیے لسان قوم کو سیکھنا نہایت ضروری ہے دعوتی نقطہ نظر سے۔ تو ہمارے علماء کرام کو نیت کے اندر یہ چیز شامل کرنا چاہیے کہ بھئی ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ تاکہ ہم جو ہے نا اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو جو ہے نا مؤثر انداز میں امت تک پہنچا سکیں اور مؤثر انداز میں امت کو جو ہے اسلام کے قریب کر سکیں، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ دعوت و تبلیغ میں اور اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے میں زبان کی اہمیت کتنی ہے اس کا اندازہ ایک اور واقعے سے بھی ہوتا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ان کو نبوت سے سرفراز کیا اور اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میں تم کو نبی بنا رہا ہوں اور تم فرعون کے پاس جا کر تم کو کیا کرنا ہے، میری دعوت دینی ہے، دین کی طرف ان کو بلانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، تو جب اللہ نے ان کو نبی بنایا تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ میرا بھائی ہارون زبان میں وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ نبی بنائیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ وہ کیا بتا رہے ہیں؟ وجہ بتا رہے ہیں کہ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یعنی دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے میں زبان کی فصاحت کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ نہ صرف ہے کہ خالی زبان سیکھنا ہے بلکہ زبان کے اندر فصاحت کے درجے کو بھی پہنچنا ہے، جیسے کہ ابھی بتایا گیا کہ یہ چیز مشکل نہیں ہے، اگر آدمی کوشش کرے، محنت کرے تو انشاءاللہ یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ جتنی زبانیں ہیں سب اللہ کی ہیں، دنیا میں جتنی زبانیں ہیں سب اللہ کی ہیں، زبان سے کوئی عداوت نہیں ہے، زبان سے کوئی دشمنی اور عداوت کا معاملہ نہیں ہے، ساری زبانیں اللہ کی ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی تخلیق ہے اور تمہاری زبانوں کا الگ الگ ہونا ہے۔
یہ اللہ پاک نے ساری زبانیں پیدا فرمائی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے معاملات، یہودیوں کے خطوط آپ کے پاس آتے تھے، عبرانی زبان میں آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، قریبی کسی یہودی کو بلوا کر وہ اس خط کا ترجمہ کرواتے تھے، لیکن آپ کو اطمینان نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ جو یہودیوں کی تحریریں میں یہودیوں سے پڑھواتا ہوں، مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے، یہ لوگ جو ہے دینی اعتبار سے صحیح لوگ نہیں ہیں، تو ہو سکتا کچھ اور بات لکھی ہو اور یہ کچھ اور پڑھ کر سنا دے۔ میری خواہش ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ عبرانی زبان سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین فرمائی، تو کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے صرف 17 دنوں میں عبرانی زبان سیکھی، صرف 17 دنوں میں انہوں نے عبرانی زبان سیکھ لی۔ تو اس واقعے سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ دینی ضرورت کے لیے دوسری زبانیں سیکھنا یہ نہ صرف ایک جائز ہے بلکہ ایک مستحسن عمل ہے، اور انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ بس یہ کہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ بھئی میں جو ہے نا انگریزی سیکھوں گا تو انشاءاللہ میں عصری طبقے کو مطمئن کر سکوں گا اور ان کے اسلوب میں میں ان سے جو ہے بات کر سکوں گا، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو بے حد قبول فرمائے، اور اس کے لیے بنیادی چیز یہی ہے، زبان کے معاملے میں ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا واضح رشید ندوی صاحب مرحوم ہو گئے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو زبان بہت غیور ہوتی ہے، زبان بہت غیور ہوتی ہے، جب تک آپ اس کے پیچھے پڑے نہیں رہو گے وہ آسانی سے نہیں آتی، وہ آسانی سے نہیں آتی، تو مستقل تمہیں کیا کرنا پڑے گا، اس کے پیچھے پڑے رہنا ہوگا، تب جا کر زبان آتی ہے۔ تو ایک جنون آدمی کو سوار ہونا چاہیے، ایک جو ہے نا دیوانگی کی کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ مجھے ہر حال میں یہ سیکھنا ہے، تو تب وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ ہمارے دکن کے جو ہے نا یوں کہیے کہ عالم اسلام کے سب سے بڑی جو ہے نا علمی شخصیت ڈاکٹر حمید اللہ، ان کی خدمات فرانس میں جا کر انہوں نے فرانسیسی زبان سیکھا اور اس میں قرآن کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا، کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اس نیت سے جو ہے اس انگریزی زبان میں مہارت حاصل کریں گے، یہ چونکہ یہ لسان قوم ہے، آج کے زمانے میں انگریزی زبان لسان قوم ہے، تو اس زبان سے واقفیت کے بغیر ایک عالم دین دعوتی تقاضوں کو جو ہے پورا نہیں کر سکتا، تو اس کی طرف توجہ دینا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جو ہے نا پروگرام کو مبارک فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں لوگ اور شامل ہوتے جائیں گے، بہت سو کو اطلاع بھی نہیں ہوگی اپنے علماء کرام کو، چونکہ ابھی مدارس کا نظام بھی صحیح نہیں چل رہا ہے، تو انتشار کی کیفیت ہے، تو انشاءاللہ اور اس کی اطلاع اگر زیادہ سے زیادہ پہنچائی جاتی رہے تو اور بھی لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے۔ ہمارے یہ زبان سیکھنے کے لیے آنے والے علماء کرام سے گزارش ہے، جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا کہ اور لوگ جب اسپوکن انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو کئی ہزار روپے ان کو جو ہے دینا پڑتا ہے بڑے، تو یہ ہمارے لیے بڑی سہولت کی بات ہے، تو ہم اس سے استفادہ کریں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے بزرگ جو طلعت امین صاحب جن کا ذکر آیا ہے، یہ عالم دین بھی ہیں، عربی سے بھی واقف ہیں اور انگریزی سے بھی واقف ہیں اور عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ ایسے لوگوں سے علماء کرام کو زبان سیکھنے میں بڑی مدد ملے گی اور آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم یسر لنا امورنا یا رب العالمین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستعین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیر من الأولى۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ جن عزائم کے ساتھ یہ کام شروع کیا جا رہا ہے، اے کریم مولا شروع کرنا ہمارا کام ہے اور اسے پائے تکمیل تک پہنچانا اے اللہ آپ کی جو ہے آپ کا کام ہے۔ اے اللہ یہ جو نظام شروع کیا گیا ہے اس کو کامیاب فرما دیجیے اے اللہ۔ اس میں جن حضرات حصہ لے رہے ہیں اور جن کی کوششوں سے یہ نظام چل رہا ہے اے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے کریم مولا ہم سب کو اے اللہ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اپنی سچی محبت عطا فرما، ہمارے اندر اخلاق حسنہ پیدا فرما، صفات حمیدہ پیدا فرما اے اللہ۔ دین کے لیے ہمیں کوششیں کرنے اور اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ پوری امت مسلمہ کی ہر طرح سے حفاظت فرما اے اللہ۔ دین اسلام کو اے اللہ دنیا کی ساری قوموں تک اے اللہ دین اسلام کا پیغام پہنچا، اے غیروں تک دین اسلام کا پیغام پہنچنے کے لیے اے اللہ ہمیں ذریعہ بنا اے اللہ۔ ہمارے ذریعے سے اے اللہ آپ کے دین کا کام ہو، یہ ہمارے لیے بہت بڑی مسرت اور نجات کی بات ہے۔ ہم سب کو مولا مرتے دم تک دین کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی تک آپ حضرات نے ماشاءاللہ مہمانان اعظام اور حضرت الاستاد کے خطاب سے مستفید ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے یعنی کہ 2 مارچ سے کلاسز کا آغاز ہوگا، اور کلاسز کے جو ایام طے کیے گئے ہیں منگل، جمعرات اور ہفتہ، یہ 3 دن کلاس ہوگی، اور وقت رہے گا 3 بجے سے 4:30 بجے تک۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وقت کا بھرپور خیال کریں، اور مزید ایک اعلان یہ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مزید اور ایک 5-8 داخلوں کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی حضرات اس ویڈیو کو سننے کے بعد میں بھی اگر آنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کریں، نیچے ہمارا فون نمبر دیا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بات میں وضاحت کر دوں کہ اسپوکن انگلش کورس کے جو استاد ہیں، یہ جو یہاں پر پڑھائیں گے، ان کا نام ہے جناب محترم طلعت الامین صاحب۔ یہ ڈائریکٹر ہیں سیلف ایگزامن کے، سیلف ایگزامن انسٹیٹیوٹ مہدی پٹنم میں ہیں، وہاں کے آپ انچارج ہیں، آپ وہاں کے ڈائریکٹر ہیں، اور کئی سال سے ماشاءاللہ آپ انگلش اور عربی زبان دونوں آپ پڑھاتے ہیں۔ تقریباً 22 سال کا آپ کو تجربہ ہے، عربی زبان میں بھی آپ کو مہارت ہے، اردو اور انگلش زبان میں بھی مہارت ہے۔ الحمدللہ آپ نے ہم کو وقت دیا ہے، ہم آپ کی مشکور ہیں۔ انشاءاللہ وہ بہت دور رہتے ہیں ہمارے اس محلے سے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں آنے کے واسطے آپ نے وقت دیا ہے، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ تمام جو ہے اہمیت کی نگاہ سے اس کو دیکھیں گے، اور جو ہے محنت کے ساتھ جستجو کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ زبان کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسا کہ استاد محترم نے فرمایا کہ زبان کو جتنا ہم جو ہے محنت کے ساتھ جد و جہد کے ساتھ میں ہم نہیں سیکھیں گے، وہ اس وقت تک زبان نہیں آتی۔ زبان سیکھنے کے واسطے بڑی محنت درکار ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، آپ حضرات کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی مذاکرے کے طور پر عرض کر دیا ہوں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات جو ہے وقت کا خیال کریں گے۔ یہ ترتیب اس طرح رہے گی کہ پہلے دن یعنی کہ کل جو کلاس ہونے والی ہے 2 مارچ کو، پہلے دن تمام آنے والے اسٹوڈنٹس کی ریکارڈنگ کی جائے گی، یعنی کہ وہ کیا صلاحیت رکھتے ہیں انگلش سے متعلق، ان کی جو ہے ریکارڈنگ کی جائے گی۔ پھر مہینے کے آخر میں بھی ریکارڈنگ کی جائے گی، ہر مہینے کے آخر میں۔ اس سے ہم کو اندازہ ہوگا کہ مہینے کے شروع میں وہ کیا جو ہے صلاحیت تھی ان کی، اور اس صلاحیت میں کتنا اضافہ ہوا ہے، کتنی ترقی ہوئی ہے۔ مہینے کے آخر میں ریکارڈنگ ہوگی، ہر مہینے کے آخر میں امتحان بھی ہوگا، اور اسی طریقے سے مختلف پروگرام اور انگلش میں مذاکرہ مکالمہ وغیرہ بھی انشاءاللہ کرائیں گے۔ کئی سارے ہمارے پروگرام ہیں، انشاءاللہ آپ تشریف لاتے رہیں، آپ کو وقتاً فوقتاً بتایا جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اس سلسلے کو آپ حضرات جو ہے قبول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ نیک نیتی کے ساتھ میں شروع کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں اور ہمارے واسطے نجات کا ذریعہ بنائیں، اور اس اسپوکن انگلش کورس کرنے کے بعد میں ہمارے ان علماء کرام سے، مفتیان کرام سے اللہ تعالیٰ مزید دین کی وسعت کا کام لے، اور ہم سب کو دین میں دنیا میں سرخ روی عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔